شروع اللہ کے پیارے نام الرحمن الرحیم سے. ویری گڈ مارننگ اینڈ وارملی ویلکم بلیس فرائیڈے مارننگ شو کے ساتھ. میں ہوں سائرہ اسلم اور آپ جانتے ہیں بلیس فرائیڈے مارننگ شو میں ہمیشہ وہ موضوعات ڈسکس کیے جاتے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں محسوس تو ہوتے ہیں لیکن کہے نہیں جاتے. ایسا ہی موضوع آج کا بھی ہے. ٹین ایجرز کے بہت سارے مسائل ہیں, پیرنٹس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے. بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں جن کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ بچے کی آخر وانٹس کیا ہیں, بچہ کیا چاہ رہا ہے. ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے شاید تربیت میں کہیں گڑبڑ ہو گئی ہے, جبکہ ایسے نہیں ہے. بچے جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں ان کے ساتھ اتنے سارے مسائل چل رہے ہوتے ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کرنے ہیں, کیونکہ ان کی سوچیں وسیع ہو جاتی ہیں, ان کے سمجھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے, شعور کی طرف ان کا سفر شروع ہو چکا ہوا ہوتا ہے. جہاں پہ پیرنٹس کی ایڈوائس پہلے چلا کرتی تھی اب وہاں اس سے تو کام نہیں چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ بچوں کو ہمیشہ آسک فرام ادرس, ان کو پیرنٹس کے علاوہ کوئی اور چاہیے ہوتا ہے جن کا ان کی پرسنالٹی پہ بڑا اثر ہوتا ہے. پیرنٹس کو انہوں نے ہمیشہ یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, فلاں نہیں کرنا, یہی کرتے دیکھا. روکتے ٹوکتے ان کی جوانی کا سفر جیسے شروع ہوتا ہے, پھر وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں سنا جائے, ہماری اپنی پہچان کیا ہے, ہماری شناخت کیا ہے. تو یہ ایک ایسا سفر ہے, میں سمجھتی ہوں کہ والدین کے لیے اتنی ساری پریشانیاں ہیں. کچھ تو کاؤنسلنگ کے ذریعے بچوں کو سنبھال لیتے ہیں, کنٹرول کر لیتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے پیرنٹس ہیں جو بیچارے رو رہے ہوتے ہیں آخر کیا ہو گیا بچوں کے ساتھ. کچھ کو لگ رہا ہوتا ہے جنات کا سایہ ہو گیا ہے یا تربیت نے اثر نہیں دکھایا. تو آپ کی ساری پریشانیوں کا حل آج کے پروگرام میں ہے انشاءاللہ تعالی. آپ نے ایک ایک منٹ جو ہمارا اس وقت قیمتی ہے اس کو مس نہیں کرنا. بہت ہی فکر انگیز گفتگو ہونے والی ہے. مارننگ شو میں خوش آمدید. میں ہوں سائرہ اسلم اور جس اسپیشل مہمان کا آپ سب کو انتظار تھا وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آج جو گیسٹ اور عالمی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ان کا تعارف آپ تک پہنچایا جائے. ناظرین, استاذہ عفت مقبول صاحبہ ایک ایسی عالمی اسلامک اسکالر ہیں جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گلوبلی قرآن مجید کی خدمت کے سلسلے میں بڑا ہی نام عطا کیا ہے. اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان سے زیادہ آپ عالمی سطح پر معروف ہیں. محترمہ استاذہ عفت مقبول صاحبہ جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹر کیا اور پھر مصر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دین کی خدمت کے لیے چن لیا. آپ عالمی ادارے نور القرآن کی فاؤنڈر اینڈ چیئر پرسن ہیں. امریکہ, یو کے, فرانس اور ناروے سمیت متعدد ممالک میں آپ کے ادارے بڑا ہی شاندار کام کر رہے ہیں, اور یہ بڑے ہی سعادت کی بات ہے, بلیسنگز ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان پر کہ یہ یورپ کنٹریز میں بیٹھ کے دین کا کام کر رہی ہیں. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہر رمضان الکریم میں آپ کا دورہ قرآن کسی مختلف ملک کے اندر ہوتا ہے اور مختلف اس کے عنوان ہوتے ہیں, اور جو قرآن کو مختلف پہلوؤں کے ساتھ اسپیکٹس کے ساتھ ہمیں سمجھنے میں مدد دیتا ہے. پاکستان میں بھی متعدد شہروں میں نور القرآن کے کیمپس اس ٹائم کام کر رہے ہیں. ادارہ نور القرآن کے تحت دنیا بھر میں آن سائٹ اور آن لائن کورسز جاری ہیں. ایک دنیا آپ سے سیکھ رہی ہے اور آج انشاءاللہ ہم بھی ان سے سیکھیں گے, اور دنیا بھر میں ہزاروں دلوں اور فیملیز تک آپ کے ذریعے قرآن پاک کا پیغام پہنچ رہا ہے. عربک گرامر میں آپ کو خاص طور پر عبور حاصل ہے ماشاءاللہ, اور آپ کے ادارے کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ اس میں قرآن کے اسٹوڈنٹس کو براہ راست عربک لینگویج میں قرآن سمجھایا اور سکھایا جاتا ہے. کتنی سعادت کی بات ہے جو اسٹوڈنٹس وہاں سے پڑھ رہے ہیں کہ قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس زبان میں نازل فرمایا ہے وہ اس کو سمجھ رہے ہیں, اور یہ ادارہ ان کو سمجھا رہا ہے. اور بڑا ہی مستند, مؤثر اور جدید دور سے ہم آہنگ آپ کا اسلوب اور انداز ہے. اللہ آپ سے دین کا جو کام لے رہا ہے وہ اسی طرح آپ سے لیتا رہے. اللہ کی رحمتیں آپ پر ہوں. السلام علیکم استاذہ عفت مقبول صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. استاذہ ہم بہت خوش ہیں کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. الحمدللہ. آج آپ سے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اچھا استاذہ صاحبہ, آپ کا ایکسپیرینس ہے یورپین کنٹریز کا, آپ نے وہاں کی نسلوں کو دیکھا, ٹین ایجرز کو دیکھا ہے, تو اس ماڈرن ایرا کا انسان کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی قرآن سے متاثر ہو رہا ہے؟ جی الحمدللہ رب العالمین. قرآن کا پیغام گلوبل بھی ہے اور فار ایور بھی ہے. یعنی جیسے قرآن پاک کل کے طور میں دلوں پہ اثر کرتا تھا آج بھی ایسے ہی اثر کرتا ہے.
سوال صرف یہ ہے کہ کوئی دل پہ ویکس نہ لگا ہو یا پھر بتانے والا اسی انداز سے بتائے جیسے یہ نازل ہوا ہے۔ تو میرا پورا یقین ہے اس بات پہ کہ آج بھی قرآن ویسے ہی دلوں کو متاثر کرتا ہے۔ بلکہ اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ ماڈرن انسان یعنی آج کا انسان، تو انسان ہمیشہ سے ماڈرن تھا۔ یہ صرف ہم سب اپنے ایک سوچ کے ساتھ سے بات کر لیتے ہیں نا کہ آج کا انسان مختلف ہے، کل کا مختلف تھا۔ تو جو میں نے دیکھا ہے کہ وہی طریقہ ہے بچے کے دنیا میں آنے کا آج بھی جو آج سے کئی ہزار سال پہلے تھا۔ وہی دل بالکل ہے، وہی آنکھیں ہیں، وہی کان ہے۔ فرق تھوڑا سا سوچوں میں ہے، وہ باہر کے ماحول کا اتنا اثر نہیں ڈالتا، کیونکہ فطرتاً ہر بچہ جو ہے وہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ بچے کو آپ اگر پیدا ہوتے ہی یہ اللہ والا رنگ دکھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اس سے چاہتا ہے، تو اس کے اوپر اس کا اثر آ جاتا ہے، اور اگر آپ اس کو اس سے الگ کر دیتے ہیں تو پھر وہ چیز اس کی مشکل ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کا سوال اتنا ہی تھا کہ کیا انسان آج بھی قرآن سے متاثر ہوتا ہے، تو قرآن حقیقت میں ایک ایسی کتاب ہے جو ہر دور میں لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے سیرہ میں پڑھا ہوگا کہ وہ لوگ جو اس قرآن کے منکر بھی تھے، وہ بھی چھپ چھپ کے سنتے تھے۔ اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے والے، دن بھر آپ کے خلاف لوگوں کو پرووک کرنے والے، راتوں کو چھپ چھپ کر کعبہ کے غلاف کے پیچھے کھڑے ہو کر بھی قرآن سنتے تھے۔ بالکل تو یہ فطرت کی پکار ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اگر آپ آج کے جدید دور کی بات کریں تو اس کے اندر میں صرف 3 پوائنٹس آپ کو دے سکتی ہوں جی کہ اگر آپ صرف اس رنگ سے لیتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے کیسے آج کے ذہنوں کو قبول کراتا ہے، تو پہلی تو بات ہے کہ قرآن اور سائنس بالکل ایک ہی پیغام ہے۔ قرآن رب کا قول ہے اور کائنات اللہ کا فعل ہے، اور اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے۔ اگر آج ہم مسلمان اگر اس دین کی تبلیغ نہیں بھی کریں گے تو یاد رکھیے کہ دور جدید کا مبلغ سائنس ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ سائنس کے وہ خوبصورت طریقے سے انکشافات جو قرآن کی سچائی کو ثابت کر رہے ہیں، وہ سب کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی وجہ تو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ لوگ حقیقت میں اس طریقے سے قرآن اور سائنس کو جب ملا کر دیکھ رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں ان کو اسلام کی طرف لانے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ دوسری چیز اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو اگر آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ کوئی پرانی کتاب ہے، 1400 سال پرانی ہے، تو یہ غلط فہمی ہے ہماری۔ اصل بات ہے کہ قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ آسمان کتنا پرانا ہے، لیکن کیا آپ کو آسمان پرانا لگتا ہے؟ کبھی نہیں لگا ہماری بنائی چھتیں 100 سال میں پرانی ہو کے گرنے کے قابل ہو جاتی ہیں اور اس کے نیچے نہیں جا سکتے۔ کیا آپ کو مجھے کبھی بھی آسمان کے نیچے سے گزرتے ہوئے ڈر ہوا کہ یہ گر نہ جائے، یہ پڑ گئے؟ اللہ نے سورۃ ملک میں خود بھی کہہ دیا نا کہ تمہیں اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں دکھے گا، ایک دفعہ نہیں، ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ تم ایک بار نہیں کوئی ایپ دیکھ سکے تو دوبارہ دیکھ لو، تمہاری نظر شرمندہ ہو کے تھک کے آ جائے گی، لیکن تمہیں اس میں جھول نہیں دکھے گا نا۔ تو بس جو کائنات کا معاملہ ہے وہی قرآن کا ہے۔ تو میرا پورا یقین ہے اس پہ کہ اگر ہم مسلمان اس کو اسی طرح پیش کریں جس طرح اللہ کے نبی، صحابہ کرام، پھر بعد کے سلف صالحین اور ائمہ کرام محدثین نے پیش کیا، تو یقیناً آج بھی قرآن کی وہی تاثیر ہے۔ وقت کے ساتھ جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ قرآن بھی بڑا ہوتا ہے نا۔ بچپن میں جب آپ قرآن سنتے ہیں تو آپ کو وہ چھوٹے بچوں کی طرح جیسے قرآن میں کچھ ایسی چیزیں بھی دکھتی ہیں، جیسے چونٹیوں کی باتیں ہیں، ہدہد کی بات ہے، جی تو بچوں کو ایسی چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ جی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کے کچھ معجزات تھے۔ جی جی ذرا بالکل سے بڑے ہوتے ہیں تو قرآن ہمیں ٹین ایجر باتیں جیسے سورہ یوسف دکھتی ہے، واقعات ہیں اس میں بہت۔ جی پھر اسٹوری ذرا سے ٹیلنگ ہم بھی بڑے ہے ہوتے ہیں، اسٹوری ٹیلنگ ہوتی، پھر ہم تھوڑے سے میچور ہو جاتے ہیں، 20 پلس میں جاتے ہیں، تو قرآن ہمیں ایک بڑی خوبصورت سی زندگی شروع کرنے کے لیے دعوت دیتا ہے۔ اور جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو قرآن ہمیں پوری زندگی کی یادیں، علم ونما، قرآن بار بار ہمیں کہتے ہیں غور کرو، علم لو کہ یہ دنیا کیا ہے۔ کبھی لائب کہتا ہے، کبھی لف کہتا ہے، کبھی اس میں تفاخر، کہیں تکاثر ہے نا۔ تو قرآن الحمدللہ دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ یہ میں اپنے تجربے سے، آخری بات اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں تو میں الحمدللہ پچھلے 25 سال سے ویسٹ میں ہوں، مختلف جگہوں میں، لیکن میں نے ہر جگہ یہ دیکھا کہ میری سب سے خوبصورت آڈینس ٹین ایجر بچی ہیں۔ ماشاء اللہ وہ جس طرح سے قرآن کو سنتی ہیں، جو ان کے دل روتے ہیں، جو ان کی آنکھوں پہ رنگ ہوتا ہے، اس کی تو کہانیاں بہت ساری ہیں۔ تو حقیقت میں قرآن اثر کرتا ہے ینگ دلوں پہ بھی، کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا استاذہ، والدین جہاں پر بھی ہوں،
یورپ میں ہوں ویسٹ میں ہوں وہ تو اولاد کے لیے فکر مند ہوتے ہی ہیں، تو مغربی ممالک میں ٹین ایجرز کے کیا مسائل ہیں اور پیرنٹس اس کو کس طرح سے ٹیکل کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، یہ بھی ایک سوال بہت ہی اہم سوال ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ والدین تو والدین ہی ہوتے ہیں نا، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ مغرب میں رہنے والے ماں باپ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جن کو خود اپنی بھی فکر ہے، فکر آخرت بھی ہے، اور ایک وہ ہیں جو خود صرف ابھی دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ دونوں قسم کے پیرنٹس جو ہیں یہ ڈفرینٹ فیزز سے گزر رہے ہیں۔ وہ ماں باپ جو ماشاءاللہ خود بھی اللہ اور اس کے حکموں پہ چلنے کے لیے تیار ہیں اور اس کے مطابق زندگیاں بسر کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کی فکر بہت زیادہ ہے اپنے بچوں کے لیے، اور وہ اس کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور ان کو ان کی دنیا سے زیادہ ان کی آخرت کی فکر ہے۔ لیکن وہ ماں باپ جو بیچارے کسی مجبوری کے تحت اپنے ملکوں کو چھوڑ کر آئے، آتے ادھر جابس میں لگ گئے، پھر گھر بنانے میں، اور اسی طرح ان کی اولادیں اصل میں پرابلم ہے۔ تو ادھر اصل میں ماں باپ کو فکر تو ہے، اور بلکہ اگر میں یہ بات کہہ دوں تو اس میں غلط نہیں ہوگا کہ اپنے ملکوں میں، جیسے آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں، بیک ہوم رہنے والے لوگ، وہاں کے پیرنٹس سے زیادہ ویسٹرن پیرنٹس کو اپنے بچوں کی فکر ہے، کیونکہ جب برائی ارد گرد بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب انسان کو فکر زیادہ ہے نا۔ میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے اکثر پیش کر دیتی ہوں، اور وہ کیا ہوتی ہے کہ اگر کسی کو تیرنا نہیں آتا تو اچھا، اگر اس کو آپ سوئمنگ پول کے قریب چھوڑ دیں گے تو بھی وہ خطرے میں ہے، اور بالکل۔ اگر کسی ندی کے قریب چھوڑیں گے تو اور زیادہ خطرہ، اور اگر آپ اس کو سمندر کے کنارے چھوڑ دیں گے تو خطرہ بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر آپ کسی کو تیرنا سکھا دیتے ہیں تو وہ نہ صرف یہ ہے کہ سوئمنگ پول میں سے بچ کے آ جائے گا، انشاءاللہ سمندر کے کناروں سے بھی بچ جائے گا۔ بہت اچھی تو اگر ہم اگزامپل دیا آپ نے۔ برائی کو اگر ہم اسی طرح سوچ لیں کہ اگر بالفرض ہمارا گمان جائے کہ مسلم ملکوں میں برائی کے چھوٹے چھوٹے سے سوئمنگ پولز ہیں، چلے اور تھوڑے اور مسلم پلس کچھ انفلوئنسڈ ملک مسلمز ہیں، اس کے اندر جو برائی ہے وہ ندی نالوں کی طرح، اور ویسٹ کو آپ ایک برائی کا سمندر کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ تین حقیقتیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن علاج تینوں کا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تیرنا سکھائیں۔ آئی یہ کین میرا جواب۔ انڈرسٹینڈ اٹ، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا استاذہ، مسلمان ممالک میں ٹین ایجرز کی دینی، اخلاقی اور ان کی جو تربیت کے دوسرے چیلنجز ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ اس کا حل وہی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آج سے کئی سو سال پہلے دیا۔ بڑا پیارا قول ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھا دو، قرآن ان کو سب کچھ سکھا دے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اپنی اولاد کو قرآن سکھا دو، قرآن ان کو سب کچھ سکھا دے گا۔ اب جب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں تو ہمارے دیسی پیرنٹس کا ایک ٹرینڈ رہا شروع سے، ہم نے بھی ایسے ہی دیکھا کہ بچوں کے قرآن کی جو فکر ہے وہ ناظرہ کی فکر ہوتی ہے۔ بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ تک مشہور ہے کہ اگر بچے نے قرآن پورا نہ کیا تو ماں باپ بخشے نہیں جائیں گے۔ تو ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں اور ارد گرد سب طرف یہی ہے کہ 4-5 سال کے بچے کو لے کر ماں کبھی مسجدوں میں جاتی ہے، کبھی کسی مدرسے میں ڈالتی ہے، یا آج کے دور میں بہت سارے لوگ آن لائن کلاسز بچوں کی دلواتے ہیں، اور ان کا گول یہ ہوتا ہے کہ ان کو قرآن سے ہی پڑھنا آ جائے، بس قرآن پورا ہو جائے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی ایفرٹ ہے۔ بہت ہی اچھے پیرنٹس ہوں گے تو وہ اس سے بڑھ کر اگلا سٹیپ کیا لیتے ہیں کہ اب میں اپنے 4 بچوں میں سے ایک بچے کو حافظ بناؤں گی، یہ حافظ بن جائے گا تو چلے ہماری بھی سفارش کرے گا۔ الحمدللہ اس پہ ماں باپ کوشش بھی کرتے ہیں، ایفرٹ بھی کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ مائیں سارے دن سے جاب سے تھکی ہوئی آتی ہیں اور اپنے بچوں کو اٹھا کر مسجدوں میں لا کے، بیچاری خود گاڑی میں بیٹھیں ادھر ادھر بیٹھیں، لیکن بچوں کو پڑھاتی ہیں۔ سبحان لیکن اللہ۔ جو اصل مسئلہ وہ کیا ہے، فہم نہیں ہے، اچھا، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کا ترجمہ نہیں ہے۔ ہمارے بچوں اور ہمارے پیرنٹس کے پاس اللہ کا شکر ہے آج بھی اس دور میں بھی قرآن کی محبت ہے۔ جو کر پا رہے ہیں وہ خوش ہیں، جو نہیں کر پا رہے وہ گلٹ میں ہے، لیکن وہ رک جاتی ہے چیز کہاں، جب صرف لفظوں کا حفظ ہے، جب لفظوں کے ساتھ اس کو لے کے چلتے ہیں لیکن معنی پہ غور، تدبر، اور پھر آگے تزکیہ، تعلیم، وہی جو اللہ کے نبی کے منصب تھے نبوت کے کہ آپ نے یعلمہم الکتاب، اس میں کمی ہے۔ تو بالکل۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جیسے لوگوں کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اس چیز پہ ڈال دیں کہ جس طرح آپ قرآن کے لفظ سے ہی پڑھنا چاہ رہے ہیں اسی طرح بھی ان کو سمجھ بھی لیں۔ استاذہ، آپ نے بھی بتایا کہ آپ سے قرآن کی کلاسز لینے والی سب سے زیادہ ٹین ایجرز بچیاں ہیں،
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں کون سی ایسی چیزیں ہیں یا مسائل ہیں جن پر پیرنٹس کو بہت زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے؟ جی، یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ جب کوئی برائی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے نا تو وہ پھر اس کا ریولجن شروع ہو جاتا ہے، اس کا اپوزٹ طریقہ شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یو ایس سے، امریکہ سے لے کے آج یورپ، ناروے اور اس کے ارد گرد میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بچیاں جو معاشرے کے اندر بہت ہی بے قاعدگیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ جب یہ چیز ان تک پہنچتی ہے کہ قرآن ہم سے سیکھ سکتے ہیں تو وہ شوق اور محبت سے آتی ہیں، اور وہ پھر اس چیز کو اس طرح سے فیل کرتی ہیں کہ ہمارا حل ہی ہے۔ اب مسئلہ صرف جو پڑتا ہے، جو چیلنج ہے وہ کیا ہے کہ ان کا بزی لائف سٹائل، پڑھائی، تعلیم، یعنی اگر آپ یہ پرابلمز دیکھیں تو آج ہماری بچیاں، بچے، جو آپ کا ایک مین کویسچن ہے کہ ان کے پرابلمز کیا ہیں، تو سب سے پہلے تو آئیڈینٹی پرابلم ہے۔ وہ گھر کی دنیا میں ایک اور ماحول دیکھ رہے ہوتے ہیں، گھر والے اکثر بات بھی اسی پہ کر رہے ہوتے ہیں، اچھے مسلم بننا، یہ کرنا، لیکن جو ہی وہ باہر جاتے ہیں، اسپیشلی آج کے تو ویسٹرن ایجنڈے میں شامل ہے کہ ہماری نسلوں کے برین واش کرنے ہیں، تو وہ جب باہر کی دنیا میں جاتے ہیں، کبھی کوئی بلی ہوتا ہے، کسی کو ایکسٹریمزم کا نعرہ ملتا ہے، پھر اگلی بات یہ کہ سوشل میڈیا پورے کا پورا اینٹی مسلم کریکٹر شو کرتا ہے کہ شاید مسلم اچھے ہی نہیں ہوتے۔ یہ چیز تو میں نے خود بھی بہت جا کے دیکھی باہر کی دنیا میں کہ بہت سارے لوگ ہم مسلمانوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ ہم مسلم جو باہر کی دنیا میں آ کر بیٹھتے بھی ہیں نا، تو ہمارا سرکل، ہمارا لائف سٹائل صرف دوسرے مسلمانوں میں ہی گھومتا ہے۔ نیک ہیں تو مسجدوں میں آتے جاتے رہتے ہیں، بچوں کو لے کر ہم کچھ الحمدللہ سیمینارز اٹینڈ کر لیتے ہیں، ہر سال بڑے بڑے پروگرامز، ایونٹس ہوتے ہیں، سالانہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارا انٹریکشن جو نان مسلمز کے ساتھ ہونا چاہیے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ بچے کو بھی شروع سے اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ دیکھو مسلم بچوں کے ساتھ بیٹھنا، دیکھو تم نان مسلم سے بات نہ کرنا، تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم اپنے ہی ایک چکر کے اندر گھوم رہے ہیں اور ہمارا دوسروں کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہو رہا۔ بالکل۔ اس کے ساتھ پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے بچے باہر کی دنیا سے ایکسپوز ہوتے ہیں تو وہ ہم سے اجنبیت محسوس کرتے ہیں۔ ایک ہمارے ساتھی ہیں تو انہوں نے کوئی گاڑی سیل پہ لگائی ہوئی تھی، تو وہ گاڑی جب خرید بک گئی تو لینے آنا تھا، وہ دوسرے شہر سے ان کو آنا تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ دوسرے شہر سے آئیں گے تو چلیے میں کچھ کھانا وغیرہ بنا لوں، تو انہوں نے وہی ہمارا دیسی پلاؤ اور اس طرح کا پھیکا کر کے کچھ کھانا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ خیر 2 ڈھائی گھنٹے کی سفر سے جب وہ آئے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ان کو اندر ویلکم کیا، لیکن وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے، اتنے سکیئرڈ تھے کہ وہ اندر نہیں آنا چاہ رہے تھے۔ کیوں کیوں؟ کہ ہم مسلمان ہیں، پتہ نہیں کیا اجنبیت ہوگی۔ خیر قصہ مختصر، وہ کہتی ہیں میں نے اور میرے ہسبینڈ نے بڑے شوق سے ان کو کہا آپ اندر آئی۔ اچھا وہ دونوں ہسبینڈ وائف اندر آ گئے ہیں، تو جو ان کے ساتھ ایک بیٹا اور بیٹی بچے بچی تھے وہ گاڑی سے نہیں نکل رہے، اور وہ پریشان، مطلب وہ شرمندہ بھی ہو رہے ہیں، وہ بچے اندر نہیں آ رہے۔ یہ گئی بہت ہاسپیٹیبل ماشاءاللہ یہ فیملی ہے، کہتی ہیں ہم نے ان کے لیے بڑا اچھا کھانا لگایا، باتیں کی، تو ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ وہ ہسبینڈ وائف بہت سٹرینج فیل کر رہے ہیں۔ خیر اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ میں نے نا 2 باکسز ٹیک اوے بنائے، تو میں نے کہا کہ یہ بیٹا بیٹی جو گاڑی میں ان کو دے دیں۔ خیر گاڑی بھی ان کو پسند آ گئی، وہ گاڑی لے کے چلے گئے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں ہمیں ایک پورا لیٹر ان کی طرف سے آیا کہ آج گاڑی تو جو ہم نے لی ہے سو لی ہے، لیکن ہمارا مسلمز کے بارے میں کانسیپٹ بدل گیا۔ آپ تو ویسے اچھا۔ نہیں ہے جیسے سوشل میڈیا پہ آتا ہے، کیونکہ لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کو ایک بڑی عجیب سی چیز بنا کے پیش کیا۔ اب یہ سوچئے کہ اگر اس چھوٹی سی مثال سے آپ دیکھیں کہ ایز کامن پرسن دن میں کتنے لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے ہمارا، اگر ہم ایک ہلکا سا اسمائل، ایک ہلکی سی اچھی سی بات ان سے کرتے ہیں اور ہمارے چہروں پہ اسمائل اور کانفیڈنس ہو تو کوئی بندہ آپ کو برا نہیں کہے گا۔ تو استاذ تو آپ کو جو کیا لگتا ہے کہ قصور کہاں پہ رہ گیا ہے؟ کیونکہ بائی برتھ تو ہم مسلم ہیں، بائی پریکٹس دیکھا دیکھی بھی ہم نماز روزہ پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں مزید کیا کرنا چاہیے؟ کمی کہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ ہے اصل پرابلم، اصل جو میں آپ کو اپنے دل کا درد کہوں، جو میں کئی سال سے دیکھتی ہوں اور میرا دل اس پہ روتا ہے کہ ہمارے ان ملکوں میں آنے کی وجہ درست نہیں ہے۔ جی۔ ہم میں سے اکثر لوگ نمبر 1 اگر ینگ ایج میں کوئی آ جاتا ہے یا بھیج دیا جاتا ہے تو وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے آتا ہے۔ کتنا معروف جملہ ہے ہمارے پاکستان میں کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر کے ملکوں میں گئے، ٹھیک ہے۔
اب جب وہ تعلیم کے لیے آتے ہیں تو وہ ظاہر انڈر پریشر ہوتے ہیں. کچھ لوگ اسکالرشپ پہ آتے ہیں, کچھ کو بہت بھاری فیسیں دے کے کالج یونیورسٹیز میں جانا ہوتا ہے. جو ہی وہ ان ملکوں میں آتے ہیں تو ان کو اپنے ویزے کو پرولونگ کرانا ہے. پھر اس کے بعد وہ جس یونیورسٹی یا ہاسٹل میں رہتے ہیں وہاں 98% لوگ نان مسلم ہوتے ہیں. اب ان بچوں کو ادھر بھیجنے سے پہلے پیرنٹس نے وہ کانفیڈنس نہیں دیا ہوتا. جو میں 2 جملوں میں کہہ دیتی ہوں کہ آج کے پیرنٹس کی سب سے بڑی کوشش کیا ہونی چاہیے, وی آر بلیسڈ ٹو بی مسلم. لوگ پراؤڈ کہتے ہیں, مجھے پراؤڈ کا لفظ اچھا نہیں لگتا, ورنہ لوگ کیا کہتے ہیں, وی آر پراؤڈ ٹو بی مسلم. پراؤڈ نہیں ہے, بچوں کو یہ سوچ دیجئے, وی آر بلیسڈ ٹو بی مسلم. ہم نے بالکل. کیا کیا نسلی کے ساتھ, ہم نے امبیرسڈ مسلم پیدا کیا. اس وقت مسلمانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے, اور یہ اس نسل سے تو کم ہو رہا ہے, جو کہہ لے ہمارے جیسی نسل اس وقت ایز اے پیرنٹس ہے, لیکن انشاءاللہ وہ بچے جو ویسٹ میں پیدا ہوئے یہیں پل رہے ہیں وہ یہ کام کریں گے کہ وی آر انشاءاللہ. پراؤڈ, وی آر بلیسڈ ٹو بی مسلم, وی آر ناٹ امبیرسڈ انشاءاللہ. مسلم. اب جو بندہ انشاءاللہ. گھر سے ہارنے کے لیے جائے گا اس کو کون جتائے گا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال سامنے رکھ لیجئے. بالکل ارلی ٹین ایج, کیا وہ تو لڑک پن میں ہی اپنے ماں باپ سے جدا کر دیے گئے. کیا چیز تھی جس نے ان کو دیار غیر میں بھی اللہ کے حکموں پہ بھی رکھا, ماں باپ کے بھی وہ بہترین فرما بردار رہے, بنیادیں اچھی تھیں. تو بالکل. مسلم پیرنٹس کا اس وقت جو سب سے بڑا کام ہونا چاہیے, اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں. توحید ان کے دل میں ایسے راسے ہو کہ لا الہ الا اللہ کہتے ہی ان کو سمجھ آ جائے کہ آرڈر آ گئے اوپر سے اور میں نے اس کے ساتھ چلنا ہے. تو انشاءاللہ. انشاءاللہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی جی بڑی زرخیز ہے. بالکل. اچھا استاذہ, آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں, ہم اپنی معزز مہمان ڈاکٹر زنیرہ فیض صاحبہ کو بھی آپ کے ساتھ لیں گے. جی ڈاکٹر زنیرہ صاحبہ, پیرنٹس کو جب بچے پبرٹی میں داخل ہو گئے ہیں تو اب ان کے جو چیلنجز ہیں احتلام کے, حیض کے, اور جنسی جذبات کی طرف بہت زیادہ لگاؤ ہے, تجسس ہے, تو اس عمل کے بارے میں بنیادی باتیں کیسے کس طرح بتانی چاہیے اور کس عمر میں بتانی شروع کر دینی چاہیے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ شروع سے ہی اٹ شوڈ بی دا پارٹ آف دا ٹریننگ, اور ان کو اسی طرح بتایا جائے جیسے گھر کے عام معاملات ہیں. تھوڑا پہلے شروع میں کانفیڈنس کے ساتھ, جیسے بہن کا بہن سے پردہ, بھائی کا بہن سے پردہ, علیحدہ انڈیویجولی, علیحدہ نا. پھر جب بہنیں ذرا بڑی ہوئیں تو ان کو آپس میں بھی کانفیڈنس کہ ایک دوسرے کو بات بتائے, انہیں پتہ جو کہ حیض کیا ہے, پاکیزگی کیا ہے, غسل کیا ہے, ٹھیک ہے, پاکیزگی ہم نے کیسے لینی ہے. اسی طرح اگر بچے کا بھی معاملہ ہے اس کو بھی آئزولیشن میں, علیحدگی میں ان کو یہ باتیں ساتھ ساتھ بتانی چاہیے, کیونکہ قرآن میں بھی کئی ایسی ورسز ہیں جن کے ترجمے کے بارے میں بچے پوچھتے ہیں, یا پھر ورس کیا ترجمہ جب ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کچھ ایسے ہیں, تو وہ بھی پھر آپ نے ان کو نریٹ کرنا ہے. اور جتنا کانفیڈنس دین کے ساتھ جڑنے میں ہے, میرا خیال ہے اتنا اگر ہم صرف سائنس کی ہی تعلیم دی جائے تو وہ کافی نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز کا میرے ذہن میں کویسچن آ رہا ہے, میں چاہ رہی ہوں اس کو ایڈ کر دیا جائے تاکہ آپ کا سوال اور زیادہ وضاحت میں آ جائے. میں نے بچپن میں کیا دیکھا ہے کہ ہماری مائیں شرما کے یہ نہیں بتا رہی ہیں کہ ابھی ہمیں ہمارے اسپیشل ڈیز ہیں اور ہم نماز اس لیے چھوڑ رہی ہیں, وہ ہمارے سامنے پریکٹس کر رہی ہیں جائے نماز پہ کھڑی, تاکہ بچوں کو یہ چیزیں پتہ نہ چلیں. تو کیا یہ قدم ٹھیک ہے؟ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ پیرنٹس کی بھی ایجوکیشن اتنی ہی ہونی چاہیے. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں ہم ماشاءاللہ ہمارا مسلم کنٹری ہے, اور یہ ماشاءاللہ زیادہ تر ہماری جو بہنیں مائیں بہت ہی پاکیزہ نیک صالحہ ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ان کی اس طرح کے لیول کی ٹریننگ ہے کہ وہ اس چیز کو معیوب نہ سمجھیں؟ یہ تو کوئی ایپ تو ہے ہی نہیں, یہ نارمل فزیولوجیکل فینومینا ہے, یہ نارمل ہے جو کہ ہر انسان کے ساتھ ہے. اور اگر کسی بچی کو حیض نہیں آتا تو وہ پیتھولوجی ہے, 16 سال تک اگر نہیں آتا یو ہیو ٹو کنسلٹ دا گائنیکولوجسٹ. اور اسی طرح اگر ایک بچے کا اطلاع نہیں ہوتا, اگین اس میں بھی آپ کو تشویش ہونی چاہیے. جب یہ پیتھولوجی کی حد ہے تو اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو بھی موڈیفائی کریں, اور پیرنٹس کی ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں مجھے سوری ٹو سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ شخصیت پرستی نے فرض کیا, اگر میں کہتی ہوں ہم نے جیسے ہم نے سعودی عربیہ میں بہت بڑی اسکالرز تھی ہماری, ابھی بھی الحمدللہ ان کے ساتھ رابطہ ہے,
تو کبھی بھی کوئی ہوا تو بات یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ رسول. آپ مسجد نبوی میں بھی جاتے ہیں, سجدہ نہیں کرنا, اللہ رسول. اسی طرح جب آپ بڑی بڑی استاذہ سے بھی پڑھ لیتے ہیں تو ہم نے ان کو عزت کرنی ہے. اس طرح عقیدت یا اس طرح نہیں ہم کہہ سکتے جو کہ ہمارے اللہ اور رسول نے جس طرح ہمیں احترام کے لیول بتائے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو, ایسی ماؤں کو ہم کہتے ہیں نہیں ہماری تو فلانی نے ہمیں بتایا تھا, ہماری فلانی بی بی نے ہمیں بتایا تھا کہ جی اس طرح نہیں, تھوڑا حیا ہونی چاہیے, تھوڑا سا یعنی پردہ ہونا چاہیے. اب ڈلیوری کے وقت بھی عورت کا عورت سے پردہ ہے. آپ یقین کریں میں نے جاہل, جس کو ہم کہتے ہیں چٹی ان پڑھ خواتین کو میں نے دیکھا اتنی سکیئرڈ کہ میں خود منہ میں کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے کہ اتنی ایمان والی, اتنی سبحان اللہ, اس کا کنسیپٹ کلیئر, سطر کیا ہے. اور یہاں جب مائیں پڑھ لکھ کے بھی ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں شرم آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے. جیسے آپ نے اتنی خوبصورت بات کی کہ جان نماز کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہیں کہ یعنی اس طرح روزے میں بھی افطاری سحری میں بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, تو یہ کہ جی بھائی ہیں, باپ ہیں, ساتھ ہی بیٹھے ہیں, اس کو بھی سحری کے وقت اٹھایا جا رہا ہے. ایسے ہی نا جو بچے 13 سال کی عمر میں فرض کیا اسکول میں اس کو, میں یہ حیران ہوتی تھی کہ اسکول میں میری کلاس فیلو, ہمیں جب آپ کو پتہ ہے پوبرٹی کے بھی سٹیجز ہیں, کسی کو پہلے ماہواری آ گئی, کسی کو لیٹ آ گئی, تو اچانک اس کا فرض کیا پرابلم اس کو آئی ہے, تو بجائے یہ کہ وہ ایک دم سین کریٹ ہو رہا ہے, باقی کلاس فیلوز دیکھ رہی ہیں, ٹیچر تک بات آ رہی ہے, ہر کوئی کہہ رہا ہے اس کو کیا ہوا, اس کو کیا ہوا, اس کو, تو یہ اس کو کیا ہوا نہیں, ماؤں کو اس کو کیا ہوا کا سلوشن پہلے سے پتہ ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. اچھا استاذہ, اس پہ آپ کے کیا رائے ہے, آپ کیا کہتی ہیں؟ جتنا زیادہ ہم بچوں کو وقت سے پہلے ان چیزوں کے لیے تیار کریں گے وہ اتنا اس کے اوپر ایزی کریں گے. 2 حدیں ہیں, مجھے تو یہ دکھتا ہے کہ ایک تو سیکس ایجوکیشن کے نام پہ آج ڈے کیئرز, جس کو ناروے میں باردیں ہاگے کہتے ہیں, اس میں یہ باتیں بتانی شروع ہو گئے ہیں. ایون بہت ہی ان نیسیسری تھنگز ہیں. اور دوسری طرف ہمارے پیرنٹس جو شرم اور حیا کی بات کر کے اس چیز پہ نہیں رکتے, تو درمیانی بات ہونی چاہیے. جس چیز کی ضرورت پڑنے والی آئندہ وقتوں میں اس سے سمجھیں کہ 6 ماہ 1 سال پہلے ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ شیئر کریں. یہاں ایک چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ ماؤں کا کردار بیٹیوں کے لیے اور باپوں کو بیٹوں یا جوان ہوتے بچوں کے لیے بہت کمیونیکیٹنگ ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے تو وہ ظاہر ہے پھر آج کل کیا مشکل ہے, کل تو گوگل تھا, آج اے آئی ہے, کہیں میٹا ہے, ایک کلک کی دوری پہ تو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ پوچھ لیں گے نا. تو اصل یہی مسائل کا جو حل آپ پوچھیں گے تو اس میں سب سے بڑی چیز کمیونیکیشن ہے. آج جو بیریئرز ہیں نا ان کو بریجز بنانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں جو رکاوٹیں کی گئی ہیں نا, ان رکاوٹوں کو جوڑ کر ایک پل بنا دیں اور کمیونیکیٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ استاذہ, جی اب دیر ہو گئی ہے, مطلب پہلے تو اویئرنیس نہیں تھی, دیر ہو گئی ہے, تو اب اس کو کس طرح سے ٹیکل کریں, اس کو کیسے اپنے ہاتھ میں لیا جائے؟ دیکھیے اس کے لیے ایک تو میں آپ کو بڑا سینٹیمنٹل سا آنسر دے سکتی ہوں, اور دوسرا میں ریئلسٹک بیس پہ بھی کر سکتی ہوں. جو سینٹیمنٹل میں دیتی ہوں, اکثر مائیں جو میرے پروگرامز میں بھی ہوتی ہیں, تو بچوں کی تربیت کے نقطے, بلکہ ایک پریکٹیکل واقعی سنا دیتی ہوں. میں یو اے ای کے کسی کنٹری میں تھی, تو 3 دن کا ہمارا وہ ٹرپ تھا. تو اس میں نے پہلے دن ان کو بتایا کہ بچوں کو پیدا ہونے سے لے کے کیسے کریں, تربیت کے مراحل. اور وہی بات ہے کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, تو اس کے ساتھ اس کا جوان بیٹا تھا. تو وہ شخص کہنے لگا کہ امیر المومنین, یہ میرا جو بیٹا ہے نا یہ بڑا نافرمان ہے, تو ذرا آپ اس کو سمجھائیے. تو جب حضرت عمر اس کی طرف متوجہ ہونے لگے تو اس ینگ لڑکے نے کہا کہ امیر المومنین آپ مجھے جو کہیں گے میں سنوں گا, لیکن پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دیں کہ بینگ اے کڈ یا بینگ بچہ ہونے کے ناطے میرے کیا حقوق تھے میرے باپ کے ذمہ. اب یہ سوال ایک بڑا نیچرل کوسچن ہے. تو اس پہ حضرت عمر نے 3 جواب دیے جو اگر سننے والے بھی اپنی انگلیوں پہ لکھ لیں تو مجھے لگتا ہے ہماری ساری لائن آف ایکشن ٹھیک ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ تیرا پہلا حق کیا ہے. اب ذرا آپ سب سوچئے, ہم تو سوچیں نا پہلا حق اچھی تربیت کرے, نہیں. حضرت عمر نے فرمایا تیرا پہلا حق تیرے باپ پہ یہ تھا کہ تجھے ایک اچھی ماں دیتا. اچھی ماں دیتا, اللہ اکبر. زبردست. دوسرا حق یہ تھا کہ تیرا اچھا نام رکھتا, اور تیسرا تیرا حق یہ تھا کہ تیری اچھی تربیت کرتا. تو اس لڑکے نے کہا کہ پھر یہاں رکیے, میں افسوس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے باپ نے میرے یہ تینوں ہی حق نہیں دیے. اس نے ایک نان مسلم سے شادی کی, وہ مجوسی عورت ہے, فائر ورشپر, آگ کی پوجا کرنے والی.
اس نے میرا نام جوالا رکھا. او اور اگر میں آپ کو سمجھانے کی خاطر جوالا کا مطلب دوں تو یہ جو جالے لگتے ہیں نا ہمارے گھروں میں، ہاں جی، یہ جالے ہیں، یعنی کیڑے کا نام ہے ایک. یہ میرا اسپائڈر اچھا کا نام نام نہیں. تھا. جی اسپائڈر کو جوالا کہتے تھے. اچھا. تیسرا اس نے کہنے لگا چونکہ میری ماں نان مسلم تھی تو اس نے میری تربیت اچھی نہیں کی. تو یہ 3 سوال جو ہے نا، یہ مجھے لگتا ہے کہ رشتہ ڈھونڈنے سے لے کے شادی کرنے اور اس کے بعد ہونے والے بچے کے لیے وہ سارے مراحل جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ان سب کو کور کرنے کے لیے ایک لائن آف ایکشن ہے. آج کی ماں خود سے پوچھے کہ جب میں اپنے بیٹے کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں تو کیا اس وقت میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بچی جس کا حسن، جس کی خوبصورتی اور اس کی دولت اور باقی چیزیں دیکھ رہی ہوں، کل میرے آنے والے پوتے پوتیوں کی ماں ہوگی. سیم تھنگ ایک لڑکے کے لیے بھی. ایک لڑکا کالج سے یونیورسٹی میں گیا، اس کو ایک بڑی چلبلی سی لڑکی پسند آ گئی، وہ کہتا مجھے اس سے شادی کرنی ہے. تو کیا اس لڑکے کے ذہن میں اس وقت یہ بات ہوتی کہ یہ میرے کل ہونے والے بچوں کی ماں ہوگی؟ تو سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو ان چیزوں پہ گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، جب اب آپ یہ سوال جو میرے سے اپنے شروع میں کیا کہ جو بچے اب بات اوپر چلی گئی، پانی سر سے اوپر چلا گیا، تو جب آپ کسی ایسے بگڑے ہوئے بچے کی ماں یا اس کے باپ کے ساتھ بیٹھیں تو کیا کہیں، وہی میں آپ کو سنانا چاہوں گی. میں نے یہ پروگرام جو آپ کو مثال دی، یہ واقعہ بھی سنایا، اور اس میں پیدا ہوتے ہی اچھا نام، گھٹی، بلکہ بات تو اس سے بھی پیچھے شروع ہوتی ہے. اسلام تو آپ کو اتنی پرسنل گائیڈ لائن دیتا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو اس کو دعا سکھا دی کہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کہ اللہ اکبر، ہمیں اور بالکل. ہم دونوں کو بھی اس معاملے میں حد سے نہ بڑھانا، اور اگر کوئی بچہ ہمارے نصیب میں تو اس کو تو شیطان سے بچانا. کتنے لوگ ہیں جو اس دعا کو پڑھتے ہیں؟ ہماری شادیوں میں دلہا دلہن کو اور میجورٹی دسیوں کو بیس آتی نہیں ہوگی یہ دعا. آتی نہیں. شادیوں پہ جاتے ہیں، میرا حال ہے کہ سال کے کچھ مہینے کے ہر ویکنڈ پہ 2-3 شادیوں کے ڈیفرنٹ کارڈز ہیں. 500 سے 1000 لوگ ایک شادی میں انوائٹڈ ہیں. وہ سارے آپ کے پاس آئے، کون ہے اس میں سے جو دلہا دلہن کو برکت کی دعا دیتا ہے کہ اللہ تم دونوں کو برکتوں پہ جمع کرے اور تمہارے درمیان میں خیر ڈال دے؟ اہتمام ہی نہیں ہے. شادی پوری کی پوری جس ایجنڈے پہ ہو رہی ہے، اس میں تو نکاح من سنتی کی حدیث ہی اب نکل گئی جو کبھی کارڈز پہ لکھی جاتی تھی. تو کیا لگتا ہے آپ کو، ہم دور ہوئے ہیں یا دور کیا گیا ہے؟ دونوں باتیں. دیکھیں، دور کرنے والے ہر دور میں تھے. اللہ کے نبی کے دور میں عبداللہ بن ابی بالکل دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، ان کی نسلوں کو ان کے ماں باپ سے دور کرنے کے لیے. لیکن ماں باپ اویئر تھے، ماں باپ کو اپنی ذمہ داری پتہ تھی. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو ملکیت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے. ہمیں ان بچوں، یہ ہمارا ایسٹ ہے. ہم سونے چاندی ڈالر پاؤنڈ کرون کو اپنا ایسٹ سمجھتے ہیں. ماں باپ کی پرائرٹیز بدل گئی ہیں. ایک بچہ بچپن سے دیکھ رہا ہے کہ صبح ہوتی ہے اور میری ماں بھی صبح تیار ہو کے گھر سے نکل جاتی ہے اور باپ بھی، اور پھر وہ بچہ بیچارہ کلاس اسکول سے اگر گھر آ جائے تو وہ اکیلا ہے، یا اس کو SF4 ٹائپ کے کچھ ایسے سسٹمز ہوتے ہیں کہ وہاں چھڑوا دیتے ہیں کہ بھئی 5 بجے ماں اس کو گھر لے کے آئے گی. اب آپ سوچئے کہ ایک عورت، میں خود اس کی گواہ ہوں، میری نیبر، مجھے اس کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، اس کا اپنا بچہ جو 10 سے 12 سال کا ہے وہ 8 بجے اسکول جاتا ہے. لیکن وہ عورت جدھر اس نے جاب پہ جانا ہے وہ اس کے لیے صبح 5 بجے اٹھتی ہے. پہلے اپنے نیو بورن بیبی کو تیار کرتی ہے، پھر جو بھی اپنا ناشتہ پانی کرا کے گھر سے نکلتی ہے، پہلے اس کو ڈے کیئر میں چھوڑتی ہے، پھر وہاں سے 1 گھنٹہ ٹریول کر کے وہ جاتی ہے اپنی جاب پہ. اب مجھے بتائیے، ایک عورت جو صبح 4 یا 5 بجے کی اٹھی ہوئی ہے، جب اپنے کام سے واپسی پہ پھر اس بچے کو لے کے گھر پہنچے گی، اس کے 2 بیٹے ہیں اور وہ دونوں بیٹے اس کے بعد جاتے ہیں کام سے، وہ چلی جاتی ہے، وہ لاک کر کے پھر جاتے ہیں. اچھا، ادھر سے وہ بیٹے واپس آ چکے ہوتے ہیں اور ماں بھی جاب پہ. اب مجھے بتائیے، سارے دن کی تھکی ہاری عورت جب گھر میں بچے اور ساتھ گروسری لے کے آتی ہے، دودھ جو بھی چیزیں، مجھے بتائیے وہ کیسے ایک اچھی ایک سافٹ موم ہوگی؟ وہ تھکی ہوگی، اس کی آنکھیں تھکی ایسے ہوئی، کھچی ہوں گی. چڑچڑی سی ماں ہوگی، اور اصل بچے بھی مسئلہ دور یہ بھاگ ہے رہے ہوں کہ گے. جی، آج ماں باپ کو اپنی ذمہ داریاں اس طرح نبھانی چاہیے جو اللہ نے کہی تھی کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام بن کے اپنی حلال کی انکم میں اپنے بیوی بچوں کو ٹیک کیئر کرے، اور عورت جو ہے اس کو ماں اور بیوی رہنے دیجیے. ہوم میکر ہے، وہ آپ کا گھر بنائے گی.
جب عورتیں بیچاری 5 دن ہفتے میں فل ٹائم جاب کریں، کیسے وہ بیوی شوہر کے لیے ایک اچھی بیوی ثابت ہو کہ میاں آئے تو وہ کھانا پکا کے اچھے کپڑے پہن کے گھر کو سجا کے بیٹھی ہو؟ ناممکن ہے. مرد بھی کام پہ گیا، وہ بھی گیا. اور دوسری بات ہے اگر مرد کے ساتھ عورت بھی کمانے لگ گئی تو وہ کیوں دبے؟ یہ تو فطری سی بات ہے کہ جس کا تو خیر ہم اس وقت اگر بچوں کے موضوع پھر پہ ہی کہاں رہیں. دبتی ہے، پھر تو دبانے لگ جاتی ہے. جی جی. جی. تو اس میں ایک حل ہے. اگر کوئی ماں بہن کوئی بھائی ایسی بات کر چکے ہیں نا، تو میں نے ان کو، جو میں نے یو اے کے لیکچر کی بات کی، میرا دماغ ابھی بھی ادھر ہے، میں نے ان کو کافی سارے 10-15 پوائنٹس دیے. تو انہوں نے ان میں سے اینڈ پہ ایک سسٹر نے سوال کیا کہ اب ہم کیا کریں، ہمارے تو بچے بڑے ہو چکے، ہم نے تو یہ ساری کی ہی نہیں چیزیں ان کے ساتھ. تو میں نے ان کو ایسے کہا، میں نے کہا آج جاگ کے نا اپنے بچوں سے معافی مانگ لیں. اپنے جوان بچوں کو بٹھائیے، بڑی پرسوز آواز میں محبت بھر کے کہیے کہ بیٹا ہمیں معاف کر دو. کیوں بھائی کیا ہوا؟ ہم نے تمہارا حق نہیں ادا کیا. خیر یہ ایک بات ہوئی، ختم ہو گئی. سیکنڈ ڈے بھی گزر گیا. جب تھرڈ ڈے تھا ہمارا ٹرپ کا، تو چھوٹا سا وہ ملک ہے تو اس میں، اور لوگ ماشاءاللہ جو ایک دن آتے ہیں وہ باقی دنوں میں بھی آنے لگتے ہیں. اچھا. تو وہ آئے تو اس میں سے ایک عورت نے کہا کہ مجھے آج کچھ شیئرنگ کرنی ہے. بسم اللہ کیجئے. کہنے لگی میں آپ کے پہلے دن کے لیکچر میں آئی تھی تو آپ نے چھوٹے بچوں سے شروع کر کے تربیت کے جو مراحل بتائے، اور اینڈ پہ یہی بات ہوئی کہ معافی مانگ لیں. تو میں گھر گئی، میں نے اپنے بچوں کو بٹھایا، اور 2 بڑے بچے تھے، 3 بڑے تھے اور ایک چھوٹا تھا. تو میں نے ایسے بیٹھ کے تو بڑی رونی سی آواز میں کہا کہ بیٹا میں آپ سے، یعنی جس زبان میں بھی کہا ہوگا کہ I want to say sorry, forgive me. تو کہتی ہے وہ جو میرے بڑے بچے تھے وہ میرا ایک دم منہ دیکھنے لگے، کیونکہ انہوں نے ماں کی یہ ٹون تو کبھی دیکھی نہیں، سنی نہیں تھی. مائیں تو ہمیشہ جل کرتی ہیں یا چیختی ہیں. خیر قصہ مختصر ہے. انہوں نے کہا بھائی what's wrong mom؟ انہوں نے کہا کہ سوری میں نے تمہارا حق ادا نہیں کیا. کہنے لگی اس بات کی دیر تھی، میرے وہ دونوں بچے بڑے اور ایک بیچ کی، یعنی 4 بچوں کی کہانی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. مام پلیز ڈونٹ سے دس، مام ڈونٹ. پھر کہتی ہم سارے خوب روئے، بچے بھی رو رہے ہیں، میں بھی رو رہی ہوں. پھر جب ذرا دل کا غبار دور ہوا تو پھر ہم نے کہا کہ چلو آؤ آگے چلتے ہیں، میک دا اسٹریٹجیز. اس میں پھر میں نے ان کو اگلے لیکچر میں اسٹریٹجیز دی تھی کہ 15 منٹ دن کے فیملی ٹائم بنا لیجئے. اور اس یہ سے وہ ٹائم ہونا آگے چاہیے جس میں، استاذہ اس سے آگے الفاظ نہیں ہیں. سول شیکنگ آپ نے یہ واقعہ، یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، بہت بڑی موٹیویشن بنے گی یہ ہماری یوتھ کے لیے انشاءاللہ، ماؤں کے لیے بھی. جی آپ کنٹینیو کریں. جی. تو اس میں پھر یہی تھا کہ پھر ان کو لائن آف ایکشن کیا، جیسے اگر مجھ سے پوچھیں کہ اب ہم کیا کریں، یعنی ٹین ایجر بچوں کے پیرنٹس کیا کریں. نمبر 1 یہ کہ جو وقت گزر گیا اس کو اپنے لیے ایک فیول بنائیں. ریگریٹ جو ہوتا ہے نا، یہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے. بلکہ بعض دفعہ گناہ کر کے جو اس کے بعد شرمندگی اور اپنے اوپر ایک بوجھ والی کیفیت ہے نا، یہ بندے سے بہت کچھ کام کرا لیتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناسا میں اگر کسی اسپیس شٹل میں کسی کو بھیجنا بھی ہے نا، تو اس سے پیچھے بہت فیول چاہیے ہوتا ہے. تو یہ شرمندگی کا، ریگریٹ کا فیول بنائیے. کوئی بات نہیں، ابھی آپ زندہ ہیں الحمدللہ. بی پازیٹیو. جو مجھے سب سے زیادہ چیز لوگوں کو سکھانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے آج کے دور میں، وہ ہے کہ بی پازیٹیو، ڈونٹ بی نیگیٹو. شیطان کا ایک بہت بڑا ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے کہ ہمیں دکھی کر دے. ائمہ کرام بڑے پیارے اقوال ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے بلیورز کو ڈی موٹیویٹڈ دیکھنا چاہتا ہے، دکھی دیکھنا چاہتا ہے. اور قرآن بار بار کہتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ وہ دکھی ہوں گے نہ اداس. تو بچوں کو ساتھ لے کے چلیے، کمیونیکیشن پہ چلیے. آؤ بیٹا تم بھی سیکھو، ہم بھی سیکھتے ہیں. اور آج کے دور میں یہ بہت آسان ہو گیا ہے. ٹھیک ہے وہ بھی تھکے ہوئے آئے، آپ بھی تھکے ہوئے آئے. ڈنر کے لیے بیسٹ ٹائم یہ ہے کہ کھانے کی ٹیبل پہ جب سارے بیٹھے، پہلے تو اچھا کھانا کھلا لے، بیٹا تم سناؤ کیا ہوا، کمیونیکیشن کیجیے. ٹھیک ہے. جو ماں باپ اپنے بچوں سے سنتے ہیں، اچھا بیٹا صبح سے کیا ہوا. یہ تو ایک پوری لسٹ ہے میرے پاس، جو انشاءاللہ پھر کسی لیکچر کو میں ریکمینڈ کر دوں گا. انشاءاللہ ضرور. یہ بہت اہم میسیج ہے، بہت اہم باتیں تھی جو آپ نے ہماری ماؤں کو سمجھائی ہیں اور ہماری یوتھ نے آپ سے سمجھی ہیں. ہماری ٹین ایجرز کے مسائل انشاءاللہ اس سے حل ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ساری بلیسنگس ہوں آپ پہ. آپ دوبارہ بھی ہمارے ساتھ ضرور پروگرام میں شرکت کیجئے گا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آج بھی آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا ہے. بہت شکریہ استاذہ آپ کا. جزاکم اللہ خیر. تقبل اللہ منا و منکم. السلام علیکم.
اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.